السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد ظفر عثمانی۔ آج ہم پڑھیں گے مقامات کے بارے میں۔ سنیا بسحر کے مطابق ہم نے پہلے 3 مقامات پڑھے تھے، صاد سے مقام صبا، نون سے مقام نہاوند، عین سے مقام عجم، اور با سے مقام بیات، سین سے مقام سیکا، ہا سے مقام حجاز، را سے مقام رست، کاف سے مقام کرد۔ جبکہ 3 مقامات تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، وہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو۔ اور آج ہم پڑھیں گے چوتھا مقام جو کہ با سے ہے، با سے مقام بیات، چوتھا نمبر مقام۔ اب مقام بیات جب ہم پڑھیں گے 3 جگہوں پر اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ پروگرام یا جلسہ دستار بندی ہوتا ہے، اس میں جو تلاوت ہوتی ہے اس کو ترتیل کہتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھاتے ہیں اس کو حدر کہتے ہیں، اس انداز کو، نماز پڑھانے والے انداز کو حدر کہتے ہیں، اور اذان بھی اسی مقام بیات میں ابھی ہم مثال دیں گے انشاءاللہ۔ مقام بیات کا استعمال ترتیل میں، جلسے والی تلاوت میں، جب آپ تلاوت شروع کرتے ہو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد مقام بیات سے ابتدا ہوتی ہے۔ تو پہلی 4 آیتیں، 5 آیتیں مقام بیات سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جب اس کے پڑھنے کے بعد پھر قاری دوسرے مقام کی طرف جاتا ہے، دوسرا مقام پڑھتا ہے، اور اس کو مقام رس کہتے ہیں، جو کہ زیادہ تر قاری اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم مثال دیں گے، میں مثال دوں گا مقام بیات کا ترتیل میں، جلسے والی تلاوت میں پہلی 4 آیتیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ آیتوں میں مثال دوں گا، اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد پہلی آیت، پھر میں اشارہ بھی کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیات اصلی قرار پہلی آیت، ان للمتقین مفازا۔ دوسری آیت بیات خیام میں، حدائق واعنابا۔ دوبارہ اسی بیات خیام میں آیت جو آگے کی آیت ہے وہ ہم بیات خیام میں دوبارہ سے پڑھیں گے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ تیسری آیت بیات نوا میں ہم پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا۔ چوتھی آیت بیات شوری، جزاء من ربك عطاء حسابا۔ اس کے بعد جو 5ویں آیت ہے اس کو بیات حسینی کہتے ہیں۔ وہ یہاں پر ہم اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کا تعلق دوسرے مقام سے ہے، مقام رس سے، جو کہ یہاں پر 7ویں نمبر پر ہے۔ وہ انشاءاللہ اسی میں پھر ہم پڑھیں گے۔ فی الحال اس کو سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ مقام بیات انہی 4 آیتوں سے پڑھنے والے کے سمجھ میں آئے۔ تو اب دوسری جگہ میں ہم یہی 4 آیتوں کی اور بیات کی ان 4 قسموں میں مثال دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیات اصلی قرار، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ بیات خیام دوسری نمبر آیت، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ جیسے کہ ہم نے پہلے والی آیت جو مثالیں ہم نے دی تھی اس میں سے دوسری نمبر پر جب ہم نے خیام پڑھا تھا، حدائق واعنابا۔ اب یہاں پر بھی جب ہم دوسری آیت پڑھیں گے وہ بھی اسی طریقے سے پڑھیں گے بیات خیام میں، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔
अब बयात नावा तीसरी नंबर आयत। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुलिह। दोबारा इसी बयात नावा में मिसाल, वक़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अब बयात शूरी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अब जब हम पाँचवीं आयत, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उसका ताल्लुक़ दूसरे मकाम से है, जबकि इसकी इंतहा और दूसरे मकाम की इब्तिदा होती है, इसलिए वो इंशाल्लाह हम 7वें नंबर पर मकाम रस्म इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये थी मिसाल मकाम बयात की इब्तिदाई तिलावत में, और वो भी तरतील में, जलसे वाली तिलावत में। अब हदर में हम मकाम बयात किस तरह पढ़ेंगे जब नमाज़ पढ़ानी हो, उसकी मिसाल सूरत फातिहा में सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ये थी मिसाल मकाम बयात का सूरह फातिहा में हादर में जब नमाज़ पढ़ाते हैं। और आज़ान किस तरह देनी है मकाम बयात में, उसकी मिसाल सुनिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मकाम बयात की तीनों मिसाल मैंने पेश की, जलसे वाली तिलावत में और हादर में नमाज़ पढ़ाने वाला तरीक़ा कि नमाज़ किस तरह पढ़ाना है, और आज़ान। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस वीडियो के देखने के बाद इंशाल्लाह मकाम बयात अच्छे से समझ आए। कि फिर भी अगर कोई मसले मसाइल हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें आगाह कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।